الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، سورۃ الاحزاب رکوع نمبر 3۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ لقد کان لکم، تم کو، فی رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، ان کی پیروی میں، اسوۃ حسنہ، پیروی کرنی بہتر ہے، اچھا نمونہ ہے۔ ویسے اس کا لفظی ترجمہ یہ بھی بنتا ہے لمن، اس شخص کے لیے، کانا یرجو، جو امید رکھتا ہو اللہ کی ملاقات کی، اللہ سے ملنے کی، مطلب والیوم الآخر، اور آخرت کے دن کی، وذکر اللہ کثیر، اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے۔ با محاورہ، تم کو پیغمبر خدا کی پیروی کرنی بہتر ہے، یعنی اس شخص کو جسے خدا سے ملنے اور روز قیامت کے آنے کی امید ہو اور وہ خدا کا کثرت سے ذکر کرتا ہو۔ یہاں پر آ کے اردو ترجمہ آیت نمبر 21 کا کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ غزوہ احزاب کے تناظر میں یوں بھی ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ خود صحابہ کرام کے ساتھ مل کر خندق کھودی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس صحابہ کرام کو حکم نہیں دے دیا کہ خندق کھودیں، بلکہ خود بھی ساتھ ملے اور کام کیا صحابہ کرام کے ساتھ مل کر۔ تو ہر لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہر شخص کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک انسان کے لیے کامیابی کا ذریعہ ہے، ان کو فالو کرنا ہر لحاظ سے۔ لیکن یہ ساری باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چلے گا وہی شخص جس کو اللہ سے ملنے کی امید ہوگی، جو قیامت پر یقین رکھتا ہوگا، اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہوگا، تو پھر ہی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو فالو کرے گا۔ ولما رأى المؤمنون الاحزاب، اور ولما رأى کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا۔ جب دیکھا مومنوں نے الاحزاب لشکر کو، قالوا، کہا انہوں نے، ھذا ما وعدنا اللہ، یہ تو وہی ہے جس کا وعدہ کیا ہم سے، وعدنا، ہم سے وعدہ کیا اللہ و رسول اور اس کے رسول نے، وصدق اللہ، اور سچا، صدق کہتے ہیں سچ کو، اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا۔ وما زادہم، نہیں زیادہ ہوا، مگر، اللہ کا مطلب مگر ایمان، ان کا ایمان و تسلیم اور اطاعت کا محاورہ۔ اور جب مومنوں نے کافروں کے لشکر کو دیکھا تو کہنے لگے یہ وہی ہے جس کا خدا اور اس کے پیغمبر نے ہم سے وعدہ کیا تھا، خدا اور اس کے پیغمبر نے سچ کہا تھا، اور اس سے ان کا ایمان اور اطاعت اور زیادہ ہو گئی۔ آیت نمبر 22 کا اردو ترجمہ یہاں کم ہے۔ یہ ہے مومنوں کا طرز عمل غزوہ احزاب میں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غزوہ احزاب سے کچھ دن پہلے پیشین گوئی کی تھی، مسلمانوں صحابہ کرام کو بتایا تھا کہ اس طرح کافروں کا لشکر چڑھ دوڑے گا، پھر اللہ مسلمانوں کو فتح دے گا۔ اب جیسے لشکر کو دیکھا جو پکے مومن تھے، جو سچے مسلمان تھے، تو ان کا تو ایمان اور پختہ اور مضبوط ہو گیا، اور انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول نے تو سچا وعدہ کیا تھا، اب اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ ٹھیک ہے، جیسے منافقین تو بہانے کرنے شروع کر دیے تھے نا، کہ تھوڑے سی کیونکہ محاصرے کو ڈیلے ہو گیا تھا، دیر ہو گئی تھی، 27 دن گزر چکے تھے، انہوں نے تو طرح طرح کی باتیں نعوذ باللہ کرنی شروع کر دیں۔ لیکن جو پکے مومن تھے نا، انہوں نے یہ کہا کہ اللہ اور اس کے رسول نے سچا وعدہ کیا ہے، اب اللہ کی مدد ضرور آئے گی، چاہے دیر سے آئے لیکن آئے گی ضرور۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر۔ وہاں بدل و تبدیلہ، یہ آیت کافی امپورٹنٹ ہے بورڈ کے پوائنٹ آف ویو سے، یہ 2019 میں بورڈ میں آ چکی ہے بیٹا، آیت نمبر 23۔ من المؤمنین، مومنوں میں سے کتنے، رجال، رجل کے جمع شخص کو کہتے ہیں، صدقوا، سچا کیا، ما عاهد اللہ، جو انہوں نے وعدہ کیا اللہ سے، فمنهم من قضى، اور ان میں سے بہت سارے قضا، پورا کر دیا، نحبہ، نحبہ کہتے ہیں نظر کو، منت ماننا، ومنهم من ينتظر، اور ان میں سے بہت سے، ینتظر انتظار کرنے سے، اور بہت سارے جو انتظار کر رہے ہیں، بدل و تبدیلہ، اور انہوں نے اپنے قول کو ذرا بھی نہیں بدلا، تبدیل کرنا، چینج کرنا، بدلنا۔ مومنوں میں سے کتنے ایسے شخص ہیں جو اقرار انہوں نے خدا سے کیا تھا اس کو سچ کر دکھایا، تو ان میں سے بعض ایسے ہیں جو اپنی نظر سے فارغ ہو گئے، اور بعض ایسے ہیں کہ انتظار کر رہے ہیں اور انہوں نے اپنے قول کو ذرا بھی نہیں بدلا۔ آیت نمبر 23 کا اردو ترجمہ یہاں کمپلیٹ ہو جائے۔ لیجزا، تاکہ جزا دے، بدلہ دے اللہ، الصادقین، سچوں کو، بصدق، ان سچائی کا، ویعذب المنافقین، اور منافقوں کو سزا دے، انشاء، اگر چاہے، او یتوب علیہ، یا ان پر مہربانی کرے یا ان کی توبہ قبول کر لے، دونوں ترجمہ کمپلیٹ۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے، با محاورہ۔ تاکہ خدا سچوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دے اور منافقوں کو چاہے تو عذاب دے یا چاہے تو ان پر مہربانی کرے، بے شک خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ یہاں پر آ کے آیت نمبر 24 کا اردو ترجمہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ سے وعدہ، بہت سارے صحابہ کرام ایسے تھے جیسے منافقین بھی تھے پہلے
کہ پہلے جنگ ہوتی نا، جنگ میں اکثر وہ ایسے ہوتا کہ شریک ہی نہیں ہوتے تھے منافق، تو پھر جب مسلمان مال غنیمت لے کے آتے تو سب سے آگے آگے ہوتے، جیسے دوسرے کو میں ہم نے پڑھا کہ دیکھیں یا رسول اللہ ہم نے کیسے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ دی اور ہم سب سے آگے تھے لڑنے میں، جب کہ ہوتے نہیں تھے۔ اللہ نے پیچھے کہا تو وہ تو مسلمانوں کے بارے میں سخت بخیل ہیں، زبان درازی کرتے ہیں، وہ تو ایسے تھے ہی نہیں۔ ان آیات اسی طرح کچھ صحابہ کرام بھی ایسے تھے جنہوں نے اللہ سے وعدہ کیا کہ مثلا جو بدر میں نہ جا سکے، انہوں نے کہا اب اگر کوئی اللہ نے ہمیں موقع دیا تو ہم اللہ کے راستے میں اپنی جان قربان کر دیں گے، منت مانی، نظر مانی۔ اور جو احد میں رہ گئے انہوں نے کہا کہ اگر ہم آگے کوئی موقع ملا تو ہم پھر اللہ کے راستے میں ایسے بے جگری سے لڑیں گے کہ اللہ اور اس کے رسول خوش ہو جائیں گے۔ جیسے کہ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً ایک صحابی تھے، تو وہ بدر میں شریک نہ ہوئے جبکہ وہ احد کی لڑائی میں شریک ہوئے، ایسے بے جگری سے اللہ کے راستے میں لڑے کہ ان کی بہن نے ان کو ان کے ہاتھوں کے انگلیوں کے پوروں سے پہچانا میرے بھائی ہیں، مطلب ان کے جسم پر اتنے تلواروں اور تیروں کے نشان تھے، زخم کے، ایسے اللہ کے راستے میں بے جگری سے لڑے، یعنی اللہ سے جو انہوں نے وعدہ کیا کہ اللہ کے راستے میں وہ اپنے وعدے کو سچ کر دکھایا۔ اور بہت سارے ایسے صحابہ کرام مطلب جو شہید تو نہیں ہو سکے لیکن وہ انتظار میں ہیں کہ جب بھی اللہ ہمیں موقع دے گا ہم اپنی جان اللہ کے راستے میں قربان کر دیں گے۔ اور اس طرح جو منافقت تھے وہ تو اپنے قول سے پھر جاتے تھے، بدل جاتے تھے، لیکن یہ جو اللہ کے نیک بندے تھے، یہ جو صحابہ کرام تھے، یہ اپنے قول کو انہوں نے ذرا بھی نہیں بدلا، جیسا اللہ سے وعدہ کیا اس کو سچ کر دکھایا۔ اسی لیے اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ جو سچے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے وعدے کو سچ کر دکھایا ان کو بدلا دیں گے، اور جو منافقین ہیں چاہیں گے تو اللہ اپنے رحمت سے ان کو معاف کر دیں اگر وہ توبہ کر لیں گے تو، ورنہ اللہ ان کو عذاب دیں گے کیونکہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو اس میں آپ نے بیٹا یہ اچھی طرح یہاں تک آیات نمبر 24 تک ان کا ترجمے کو یاد کرنا ہے، اور آیت نمبر 23 اور 22 اور 23 یہ دو آیتیں جو ہیں ان کا ترجمہ آپ نے نوٹ بک پہ لکھ کر دکھانا ہے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔